وزیر اعظم نے پہلا نعرہ سونامی کا لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ تبدیلی میں تبدیل ہو گیا، لیکن تبدیلی کا منشا اور مقصد وہی سونامی ہی رہا، جس کا ثبوت ان 3 سالوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورت میں اسمارٹ وزیر اعظم نے دیا ہے۔ اب پاکستان اس خطے کا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ جس طرح دن دگنی اور رات چوگنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان اور کسی شعبے میں ترقی کرے نہ کرے، مہنگائی میں ضرور کر لے گا۔ دن میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بتانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے، اس لیے اب رات کے اندھیروں کو پیٹرول گرا کر روشن کیا جا رہا ہے، سوتے ہوئے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے اہتمام سے پاؤڈر شاؤڈر لگا کر، بال بٹھا کر، سیاہ کوٹ پہن کر، اچھے بچوں کی طرح عوام کو تاریخ کا سب سے بڑا پیکج 120 ارب کا دیا۔ اس کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ گھی مہنگا ہونے کی پٹی بھی چلتی رہی۔ 24 گھنٹے بعد آدھی رات کے سناٹے میں پیٹرول بم گرایا۔ عوام صبح اٹھی تو جیب تار تار تھی، لیکن عوام پھر بھی پاکستانی ڈراموں کی صبر و شکر کرنے والی مظلوم بہو کی طرح اتنے کا ہی پیٹرول بھروا کر کام صبر کر لیا، کیونکہ اب بولے بھی تو کیا، ان کا اپنا فیول ختم ہو گیا ہے۔ اسمارٹ وزیر اعظم نے چینی کو 160 روپے کا کر دیا، کیونکہ چینی سے ذیابیطس، امراض قلب تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس عوام دوست وزیر اعظم نے چینی کو مہنگا کر دیا تاکہ عوام بھی اسمارٹ ہو جائیں اور 6 پیکس بنائیں۔ پیٹ اندر ہو تو عمر کا پتہ نہیں چلتا، نہ کھانے کا پتہ چلتا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم اب تک فٹ فاٹ ہیں۔ عوام کو 3 سالوں میں پی ٹی آئی نے لسی کی طرح بلو کر مکھن نکال لیا ہے۔ اس سے قبل گنڈا پور وزیر نے نوید سنا دی تھی کہ اگر 100 دانے شکر کے کھاتے ہو تو اس میں سے 9 دانے کم کر دو تو کیا چائے میٹھی نہیں ہوگی؟ بات تو ٹھیک تھی۔ وزیر اعظم نے اسی وقت نوٹس لیا اور اب عوام صرف 10 دانے ہی استعمال کرنے کے قابل ہیں۔ ہر مہنگائی کے بعد عوام سے کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ 120 ارب دے کر 700 ارب تو عوام سے تیل، گیس، بجلی، چینی، آٹا، گھی اور ادوی مد میں کھینچ لیا جائے گا۔ واقعی وزیر اعظم اسمارٹ ہی ہیں جو اس قدر مہارت سے تقریر کرتے ہیں، یا تو وزیر اعظم صاحب اپنے خول میں بند ہیں، یا پھر اب تک کنٹینر والے لاڈلے بنے ہوئے ہیں۔ وہ لاڈ و پیار والی خماری اتر ہی نہیں رہی کہ جائزہ لے سکیں کہ تحریک انصاف کی اب صرف تحریک ہی رہ گئی ہے، انصاف تو دفن ہو گیا ہے۔ پہلے عوام کنٹینر کے سامنے خان کی محبت میں ناچتے تھے، اب مہنگائی کے جھٹکوں سے ترنگ کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ وزیر و مشیر، بیوروکریٹ، وزیر اعظم، صدر اور مزید اوپر والے مقدس ترین حکمرانوں کو مہنگائی سے ککھ اثر نہیں پڑتا۔ ان کی بجلی، گیس، پیٹرول، سفر شفر، حج، عمرے، دورے، ہوٹل، کھانے، نوکر چاکر سب فری، کھلا کھاتا ہے۔ ان کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے نئی گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر بھی سب فری ہیں، اور عوام بیچاری پنکھا چلا کر ان کے اے سی کا بل اپنی جیب سے دیتی ہے، ایک پیناڈول کھا کر لاکھوں کا بل اپنی جیب سے دیتی ہے۔ لیکن غریب اور معصوم عوام کیا جانے کہ حکمران اور اشرافیہ طبقہ اپنی عیاشیوں کو عوام کی جیب سے نکالتے ہیں۔ عوام کے دکھ سے چمکتے دھمکتے چہروں والے اشرافیہ بڑی بڑی گاڑیوں اور پروٹوکول سے جب سڑک پر چلتے ہیں تو اپنے پالنے والی عوام کو ہش ہش کر کے سائڈ پر لگا دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس کا کھائیے اس کے گن گائیے، یہاں تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ عوام کا پیسہ، ان کے ٹیکس، ان کا صدقہ و خیرات، ان کے نام کی امداد سب ہڑپ کر کے یہ طبقہ اشرافیہ ٹھہرا اور عوام کو دھول مٹی کی طرح بے وقت کر رکھا ہے۔ انہیں یہ سمجھ اور ادراک ہی ہونے نہیں دیا جاتا کہ وہی تو اپنے اشرافیہ طبقے کو پال رہی ہے، یا سامان انہی کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن عوام کی آنکھوں پر عقیدت، لسانیت، نسل پرستی اور شخصیت پرستی کی پٹی بندھی ہے۔ وہ تو پژمردہ جسم کی طرح خود ہی گدھوں کے سامنے لیٹ گئی ہے اور وہ اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومتی پارٹی، اپوزیشن، مذہبی جماعتوں، کسی نے بھی عوام کے لیے، مہنگائی کے لیے، بجلی، گیس
تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے، ناانصافی کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے آج تک دھرنا نہیں دیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، بس ان کے دل میں عوام کا درد ہے۔ لگتا ہے یہ گیس کا درد ہے جسے اجوائن کی پھکی کھا کر دور کر لیتے ہیں۔ یہ درد دراصل بسیار خوری کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھی ہم کو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے گھر میں سب مفت آتا ہے، انہیں آٹے دال کا بھاؤ نہیں معلوم، جنہوں نے کبھی پہلی تاریخ تک سیلری کا انتظار نہیں کیا، یوٹیلیٹی بلز نہیں دیے، اسپتالوں کے چکر نہیں کاٹے، ان کا تو سب مفت ہے، مفتے پر گزارا ہے، اس لیے عوام کا احساس تو کیا اپنی ستم ظریفی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ریاست مدینہ میں تو بھوکے کتے کے حساب سے بھی خلیفہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، یہاں انسان خودکشی کر لیں تو وزیر اعظم کہتے ہیں میں کیا کروں۔ قول و فعل کا یہ تضاد اس قدر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اب چولیں ہلتی محسوس ہو رہی ہیں، کچھ سنبھل نہیں رہا، کرائے کی زبانیں بھی لڑکھڑانے لگی ہیں۔ کتنا بولیں، کب تک بولیں، جھوٹ تو آخر جھوٹ ہے، سچ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بار جھوٹ پر سچ کی چوٹ پڑ رہی ہے۔ اب جھوٹ چھپ نہیں رہا بلکہ ہر بار عیاں ہو رہا ہے، لیکن بولنے والے دمادم مست کے نشے میں ہیں، کیونکہ عوام بھی تازیانے اپنی پیٹھوں پر کھانے کی عادی ہے۔ وہ درد سے چلانے کے بجائے جھوم رہی ہے۔ ہو سکتا ہے غم کا عالم ہو، لیکن صدمے میں آئے ہوئے کو ہوش میں لانے کے لیے ایسے ہی تابڑ توڑ تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں، تبھی اسے ہوش آتا ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی گھبراہٹ سے باہر آ جائے۔ آخر کب تک گھبراتی رہے گی؟ اب بنتا ہے تم بھی کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ تاکہ تمہارے مردہ جسم میں جان آئے، اور حرکت کرو تاکہ رزق میں برکت آئے، کیونکہ بغیر حرکت کیے تو تم مردہ تصور کیے جاؤ گے، اور مردہ پر مٹی ڈال کر دبا دیا جاتا ہے، جیسے کہ گزشتہ 70 برسوں سے ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں ہلکی ہلکی حرکت نظر آتی ہے وہیں مٹی پاؤ کا فارمولہ دہرا دیا جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دماغ کی دھند دور کرو اور سوچو، غور کرو تمہاری ڈوری کون سی طاقت ہلا رہی ہے، اس سے حساب لو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنے مردہ جسموں میں جان ڈالے اور پکارے ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اب ہمیں حساب دو، ہمارے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مال کون کھا رہا ہے، ہمارے پیسے پر عیاشیاں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ نئی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر کے خرچے، حج عمرے، کروڑوں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ غریب کے لیے چھت نہیں، اشرافیہ اربوں کے فارم ہاؤس کیسے بنا لیتی ہے؟ اگر عوام ٹیکس نہیں دیتی تو ان کی شوگر ملیں، ادویات کی فیکٹریاں، سیمنٹ کی فیکٹریاں، چمڑے کی فیکٹریاں کیسے چل رہی ہیں؟ عوام 40,000 روپے پر ٹیکس دے اور یہ لاکھوں پر ٹیکس سے مستثنیٰ ہو جائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ ان کی دولت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے اور یہ ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک بنتے جا رہے ہیں۔ غریب کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی لاکھوں کے کاروبار کے شراکت دار اور بزنس مین بن جاتے ہیں۔ اب عوام کا وقت ہے کہ وہ اپنا حساب لے، بولے، پوچھو کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، ورنہ یہ خان پشت پر بوجھ ڈال کر اس قدر جھکا دے گا کہ زمین سے نہیں لگو گے بلکہ دفن ہو جاؤ گے۔